أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حاضرین و ناظرین، روح رمضان سیزن 3 زیر اہتمام تنظیم ثناخان مصطفیٰ لاہور شہر لاہور سے یہ پروگرام روح رمضان ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور تنویر پیلس سے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. سرپرست اعلیٰ میرے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں عابد علی صابری صاحب، سرپرست منظور احمد فریدی صاحب، جن کی کاوشوں سے اقصی دراز سے یہ روح رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کاوشوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ غلام غوث حاضر خدمت ہے. الحمدللہ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ، علماء مشائخ کے ساتھ، ثناخانوں کے ساتھ قرہ حضرات روح رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہر سال رمضان کی یہ بہاریں، یہ برکتیں اور ماہ رمضان کے مقاصد، ماہ رمضان کا احترام، ادب. الحمدللہ علماء کرام سے ہم احادیث کی روشنی میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ابھی آپ نے خوبصورت تلاوت سماعت کی ہے ماشاءاللہ، اللہم زد فزد. ہمارے قاری محمد عدنان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آواز میں اور برکتیں رفتیں عطا فرمائے. آج ہم نے جس اسکالر کو ہمارے بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر انوار ستار صاحب موجود ہیں، ہارون بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مہمانوں کا ہم شکریہ ادا بھی کریں گے. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. ہماری پوری ٹیم جو روح رمضان سیزن 3 کو لے کر چل رہی ہے، کیمرے کی بیک پر جتنے دوست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہ کاوش میں جتنا بھی حصہ ہے قبول فرمائے. تلاوت کے بعد حمدیہ اشعار ہوں گے. جناب محترم ہمارے بھائی ہارون بھائی چند اشعار پیش کرتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہار آپ سے ہے. حضور میری کہاں وہ
سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا بہت خوب ماشاءاللہ. حاضرین و ناظرین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے تلاوت کلام الرحمن کے بعد نعت رسول مقبول، اور بے شک یہ سب بہاریں میرے آقا کے صدقہ سے ہیں، ان کے ہی وسیلہ سے قرآن ملا آپ کے صدقے، رحمان ملا آپ کے صدقے، رمضان ملا آپ کے صدقے. اسی رمضان المبارک میں الحمدللہ بہت سارے قافلے مدینہ شریف مکہ پاک کی بہاریں لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جن پر کرم ہوا، جن کو آقا نے سلیکٹ کیا، وہی مدینے کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر سال بہت سارے دوست ہر سال جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیزن 3 کی پوری ٹیم روح رمضان کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب قسم خدا کی یہ آپ سے ہے. بے شک. اور آج کا روح رمضان میں جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں وہ محبت اہل بیت ہے، احترام صحابہ کرام ہے. دو ہستیاں جن کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. ویسے بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ میرے آقا کے وہ شہزادے نواسے جن کا آج یوم گزر چکا ہے، گزر رہا ہے. کل بھی اس روح رمضان میں جو ٹاپک تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تھا. ہمارے درمیان جناب محترم علامہ محمد فاروق مدنی صاحب جلوہ فرما ہے. جی بسم اللہ جی. علامہ صاحب، جو آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں محبت اہل بیت، وہ بیان کیجئے. بسم اللہ جی. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ماشاء اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واہ 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 واہ. ومقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ومقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. بسم اللہ. واہ 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 واہ. یہ جو آپ نے صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ. ایک مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے ایک ہاتھ میں نبی کے صحابہ کا دامن ہو واہ واہ. تو دوسرے ہاتھ میں نبی کے اہل بیت کا دامن ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو بھی چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. قرآن کریم آپ پڑھ کر دیکھیے، جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب تعالیٰ نے امت کو پیغام کیا دیا. واہ. امت کو پیغام کیا دیا؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا. تم نے طائف کے اندر مجھ پر پتھر برسائے، واہ واہ. میری راہ میں کانٹے بچھائے، طرح طرح کی تکالیف دی، لیکن میں نے دین اسلام کا پیغام تم تک پہنچایا، میں نے تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف بلایا، میں اس پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، لیکن ایک بات تم سے مانگنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کیا ہے؟ نبی کی اہل بیت. فرمایا میری اہل بیت سے تم نے محبت بھی کرنی ہے، مودت بھی کرنی ہے. واہ 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 واہ. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بے شک. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلہ نہیں مانگا. فرمایا صرف ایک کام تم نے کر لینا ہے، میری اہل بیت سے اگر تم نے محبت کر لی، رب تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. بے شک بے شک. واہ. تو جس طرح میں نے عرض کیا گفتگو کے آغاز کے اندر کہ ایک مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں نبی کے اہل بیت کا دامن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں نبی کے صحابہ کا دامن ہوتا ہے. جس قرآن سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اہل بیت کی محبت اور مودت کا درس لیا ہے، وہی قرآن نبی کے صحابہ کی شان بھی جگہ جگہ بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا یہ نبی کے صحابہ کو عام نہ سمجھنا، فرمایا نبی کے صحابہ وہ ہیں رب ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ رب سے راضی ہو گئے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، میرے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ رب ہم سے راضی ہو گیا، مگر خدا کی قسم رب کا قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. رب کا قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ نبی کے صحابہ سے راضی ہو گئے. واہ واہ. کیا بات ہے. نبی کے صحابہ رب سے راضی ہو گئے، رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اور پھر بھائیو یہ ہستیاں کون ہیں؟ دیکھو تو صحیح، ان کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے. بے شک بے یہ شک. پلے سے باندھنے والا جملہ ہے. بے شک. ان کو معیار ایمان، فرمایا ایمان لے کر آؤ. کس طرح؟ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. آمَنَ النَّاسِ سے مراد یہاں جناب ابو بکر کی ذات گرامی ہے، جناب عمر فاروق کی ذات گرامی ہے، عثمان غنی کی ذات گرامی ہے، مولا مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے. کیا بات ہے جی. ماشاءاللہ. ابھی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور دیکھیے کہ یہ بہت ایک اہم موضوع ہے جہاں پر ہم جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہونا چاہیے. ہماری ایک آنکھ حضور کے صحابہ پر ہے، دوسری آنکھ ہماری مودت اہل بیت پر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو ساتھ ساتھ جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب کا ہم ایک کلام لیں گے جی. بسم اللہ جی. ڈاکٹر انوار ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا
یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در کے خواب میں مجھ کو آقا کے در کے حاضری کے اشارے ہوئے خواب میں مجھ کو آقا کے در کے خواب میں مجھ کو آقا کے در کے حاضری کے اشارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا بھی مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا بھی مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر اور یہ کرم کی بات ہے حضور کا کرم ہو جائے تو سب بیڑے پار ہو جاتے ہیں ہمارے نئے مہمان جوائن کیا جنہوں نے ہمیں محمد مزمل انصاری صاحب اور علامہ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں جو کیونکہ گفتگو جاری ہے ابھی اور ایک بہت خوبصورت جو موضوع ہے آج کا الحمدللہ میں قبلہ کی جانب بڑھوں گا ہمارے مدنی صاحب جلوہ فرما ہے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور ابھی آپ نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی جو پاکیزگی کے حوالے سے اہل بیت طہار کی شان میں جو اترا ہے قرآن احادیث ہیں قبلہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ جی بالکل اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واہ واہ اللہ رب العزت نے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے واہ 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 اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج بھی داخل ہیں بے شک ساری اولاد بھی داخل ہے واہ واہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک اہل بیت میں داخل ہے تو یہ رب تعالیٰ کا پاک قرآن ہے کہ رب فرماتا ہے کہ نبی کی اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے بے شک بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اس حوالے سے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ اس طرح کے وسوسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی اپوزیشن تھی ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں عداوتیں تھیں حالانکہ ایسی کوئی بات بن چکے ہیں نا اب کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے نہیں کرتا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے نہیں کرتا یہ بھی ہمارے اندر اتنی گروپنگ ہو گئی ہے اور جو لوگوں کے ذہنوں کو
خراب کیا جا رہا ہے. اس کے آج موضوع کا مقصد بھی یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ. بالکل. دیکھیں اگر اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کی سیرت کو دیکھا جائے نا, بسم اللہ, کتب سے اہل بیت اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صحابہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اہل بیت کی محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں, اور اہل بیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ کی محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں. صرف چند باتیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں اور ابتدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ سے لیتے ہیں. حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان فرمائی جس کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو اجازت علی عطا فرمائیں گے. طبقات کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا. جناب ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو اجازت علی عطا فرمائیں گے. اچھا, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان پر قربان ہماری نسل قربان, بے شک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں آپ. جب آپ نے اس بات کو سنا تو کہا بھائی ابو بکر اگر تو نے بات یہ بیان کی ہے تو میں اگلی بات بھی بتاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے ضرور فرمایا کہ جس کو اجازت علی دیں گے جنت میں وہ جائے گا, مگر مصطفیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ابو علی تو نے اجازت اس کو دینی ہے جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار ہوگا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ ان میں کوئی بغض نہیں ہے, ان میں کوئی عداوت نہیں ہے. وہ شیطان ہے جو ہمیں عداوت اور دشمنی بتاتا ہے, اور بھائی ان میں دشمنی ہے ہی نہیں. رب کا قرآن پڑھیے, رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا, فرمایا یہ جو نبی کے ساتھی ہیں یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں. ماشاءاللہ, واہ واہ. جناب محترم مدنی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ایک مصرع میرے سامنے آیا, سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں, سنبھال کے رکھو جو اس وقت فرقوں میں ہمیں بانٹا جا رہا ہے. ہماری جماعت ہو دوسری ہو, سب کو صفیں علیحدہ علیحدہ بنائی گئی ہیں, لیکن ہمارا پیغام, ہم کیونکہ امن والی جماعت ہیں, ہمارا محبت والی جماعت ہیں, ہماری محبت حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے, احترام ادب حضور کی ہر نسبت کا. ہم تو حضور سبزی کھائیں تو ہم بھی اس کو کدو شریف کہتے ہیں. حضور جس سواری پر سوار ہو جائیں اس کا نام یفور ہے. یفور جیسے نام وہ ہم اپنی محبت کی وجہ, سرکار کی محبت کی وجہ سے وہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں. یہ محبت ہے, حضور کی ہر نسبت کا ہمیں حیا کرنا ہے. اور وہ بندہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, جیسے قبلہ نے فرمایا سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں, صدیق بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں, صدیق بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں. صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المومنین جانشین مصطفیٰ, آپ نے فرمایا, آپ سے کسی نے پوچھا اے صدیق تیری چاہت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا صدیق سے صدیق کی چاہت پوچھتے ہو تو صدیق کی چاہت یہ ہے صدیق کی یہ آنکھ ہو سامنے جلوہ مصطفیٰ. حضرت عمر فاروق کی بات ہو, میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عثمان غنی کی بات ہو, میرے صحابہ, حضور کے صحابہ پوچھتے ہیں آقا جنت میں چمک ہوگی, تو میرے آقا نے فرمایا جب میرا عثمان جنت میں آئے گا پوری جنت چمک جائے گی. مولا علی کی بات ہو تو مولا علی, میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, لحم کا لحمی جسم کا جسمی. میرے آقا نے بازو فضا میں بلند کر کے فرمایا اے علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ محبتوں کا چلتا رہے گا. کلام شامل کرتے ہیں, ہمارے محمد مزمل انصاری صاحب موجود ہیں. جی بسم اللہ. جی سدرت لگ گیا رکیا نہ جھکیا بنا جھم کیا نبی رب تکیا نبی رب کیا بات. سدرت لگ گیا رکیا نہ جھکیا
बिना अख झिमकिया नबी रब तकिया नबी रब तके तेरे विच माही रहिंदा होर कोई राज नहीं तेरे विच माही रहिंदा होर कोई राज नहीं एवें ते नी सौ तेरी चाई शहर मकिया बिना अख झिमकिया नबी रब तकिया नबी रब तके इथे गुस्ताखी करे उथे मंगे जनता इथे गुस्ताखी करे उथे मंगे जनता सामना करेगा किवें नबी दा क्या बात किया सामना करेगा किवें नबी दा बिन किया बिना अख झिमकिया नबी रब तकिया नबी रब तकिया हाकम इश्क विच जोड़ नहीं हुसैन दा हाकम इश्क विच जोड़ नहीं हुसैन दा भांजे ते भतीजे जेड़ा टोरदा नहीं थकिया बिना अख झिमकिया नबी रब तकिया नबी रब तकिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मुज़म्मिल अंसारी साहब बहुत खूबसूरत कलाम सादा और आवाज़ में पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे और माशाअल्लाह हमारे दरमियान जनाब फ़ारूक मदनी साहब जलवा फरमा है। क़िबला आपने बात की मोहब्बत और मवद्दत की, मैं कहता हूँ कि ये भी एक नाजरीन के सामने पेश कर दिया जाए। मोहब्बत और मवद्दत इसमें फ़र्क क्या है? माशाअल्लाह मोहब्बत और मवद्दत ये वैसे अल्फाज तो दो हैं, माना एक ही है इनका। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात सहाबा व अहले बैत के जो आपस में हैं उसको हाज़रीन की गोश गुजार मैं करूँ, ताकि पता चले कि यार लोग तो कुछ और हमें बताते हैं, हालांकि इनकी आपस में मोहब्बत के कितने वाक़यात हैं। अगर बात की जाए जनाबे, अभी हमने मुसलमानों के पहले खलीफा जनाब अबू बकर सिद्दीक की बात की, तो अब मैं मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौला मुश्किल कुशा जो मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, इनकी आपस की मोहब्बत का एक वाक़या आपके गोश गुजार करता हूँ। दौर है जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। जनाब मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर आप आराम फरमाते हैं, आंखें ज़ाहिरी बंद होती हैं, दिल की आंखें खुलती हैं, मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो जाता है। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। देखते क्या है, हुजूर की महफिल सजी है, सहाबाई किराम जलवा फरमा हैं, हुजूर जलवा फरमा हैं, सहाबाई किराम बैठे हैं। इतने में एक शख्स आता है और हुजूर की बारगाह में खजूरों का टोकरा पेश करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खजूरें पेश की गई। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई, मौला अली फरमाते हैं मेरी तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा, फरमाया अली खजूर खाओगे? या रसूल अल्लाह आप खिलाएं और मैं न खाऊं, ये कैसे हो सकता है? हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को करीब किया, उनके मुंह के अंदर खजूर डाली। अब हजरत मौला मुश्किल कुशा ने खजूर खाई, अपनी जगह पर बैठ गए। फरमाते हैं कि अब हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी खजूर उठाई और मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अली खजूर खाओगे? कहते हैं मैं फिर आगे बढ़ा, या रसूलल्लाह आप खिलाएं और मैं न खाऊं, ये कैसे मुमकिन है? दूसरी खजूर खाई, अब क्या हुआ? फरमाते मेरी आंख खुली, तो मैं इसी इंतजार में था कि यार जल्दी जल्दी सुबह हो और मैं फारूक आजम के पास जाकर अपना ख्वाब उनको सुनाऊं। यहां पर रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, आज अल्लाह ताला करम फरमाए, फजल फरमाए, हम में से किसी को दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। आमीन, हम आमीन। किसका इंतखाब करेंगे? हम उसका इंतखाब करेंगे कि जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब जरा देखो मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा की नजर में उस वक्त सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम कौन है?
وہ جناب فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے۔ واہ واہ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں صبح ہوئی، جیسے تیسے میں نے وقت گزارا کہ یار صبح ہو، جلدی جلدی میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاؤں۔ کہتے ہیں میں پہنچا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، دیکھا تو محفل سجی ہے، اصحاب پیغمبر فاروق اعظم کے پاس بیٹھے ہیں، نشست پر جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ہوا کیا ہے کہ ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ وہاں خواب کا معاملہ تھا، یہاں بیداری کا معاملہ تھا، وہاں مصطفیٰ کی بارگاہ تھی، یہاں امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ تھی۔ کہتے ہیں جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، فاروق اعظم نے کھجور کو اٹھایا ہے، میری طرف دیکھا ہے اور فرمایا علی کھجور کھاؤ گے؟ وہاں حضور نے فرمایا تھا، یہاں امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ کہتے میں آگے بڑھا، یا امیر المومنین آپ کھلائیں میں نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے میں آگے بڑھا، جناب فاروق اعظم نے کھجور میرے منہ کے اندر ڈالی، میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر دوسری کھجور انہوں نے اٹھائی، مجھے پھر بلایا، مخاطب کیا، میں آگے بڑھا، انہوں نے دوسری کھجور بھی میرے منہ کے اندر ڈالی۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ تیسری کھلائیں، لیکن وہاں سے تیسری کا پیغام نہ آیا، تو کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے عرض کر دیا یا امیر المومنین تیسری نہیں کھلائیں گے؟ اب بڑی قابل غور جملہ ہے، قابل غور جملہ ہے، ناظرین کرام اپنے عقیدوں کو درست کرنے والا جملہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج شیطان تو باتیں کرتا ہے جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، شیطان باتیں کرتا ہے نبی کو، میں نے کہا نبی تو نبی ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب مولا مرتضیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین تیسری نہیں کھلائیں گے، فاروق اعظم فرمانے لگے اگر مصطفیٰ نے کھلائی ہے تو میں بھی کھلا دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، آئے ہائے، کیا بات ہے، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، یہ آپس میں ان کی محبت کے واقعات ہیں۔ بہت خوب جناب مدنی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ حضور کے نے فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے۔ یہ محبت جو ہے وہ یہ نیچا درجہ ہے، محبت کرنا، عشق کرنا۔ مودت وہ سپر ڈگری ہے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ دیکھیں مچھلی پانی میں ہو تو پانی پانی کرتی ہے، مچھلی پانی سے باہر آ جائے پھر بھی پانی پانی کرتی ہے، اور مچھلی جب انسان کے پیٹ کے اندر چلی جائے پھر بھی پانی پانی ہوتا ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، تو یہ پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ تو ہمیں اسی طرح مودت اہل بیت، مودت صحابہ کرام میں ہماری پوری زندگی گزرے۔ یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ ناظرین جو پوری دنیا میں روح رمضان سیزن 3 سے ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے پروگرام، آپ اس کو سنیں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ فروغ یہ نعت کے حوالے سے اور حضور کی محبت کے حوالے سے آگے حضور کے غلامان مصطفیٰ کے کانوں تک یہ پیغام پہنچے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر انوار ستار صاحب کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ آئی پھر یاد مدینے کی رورانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رورانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رورانے کے لیے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رورانے کے لیے، دل تڑپ اٹھائے
آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا ہے انہیں آئے بچانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے نصیر ملت لکھتے ہیں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے راہ دکھائی اسے تیرے در کی تصویر ہی دل میں اتر آئی بس تیرے در کی ہر وقت ہے جلوہ نمائی بس تیرے در کی وہ ایک نعمت عظمیٰ سے محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی اور رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس شخص نے کوئی بات بتائی تیرے در کی اور پہنچا ہے نصیر تمنا یہی لے کر پہنچا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کی اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جاؤ بس بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اور جب تلک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تلک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے کیونکہ مدینہ شریف کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہا اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ مکہ پاک کی حاضریاں نصیب فرمائے اور جنہوں نے آج تک نہ دیکھا مدینہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بھی لے کر جائے اس کا یہی ہے حضور کی ذات اقدس پر حضور کی ذات پر میرے آقا جی مہرباں کی ذات پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے جب کسی کے گھر جانا ہو تو پھر اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضروری ہے نا بس آقا کرم فرمائیں گے درود و سلام کا صدقہ اپنے در پہ بلائیں گے ناظرین روح رمضان سیزن 3 جو زیر اہتمام تنظیم ثنا خان مصطفیٰ لاہور کے خوبصورت کاوشوں کے ساتھ سجا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے پوری ٹیم کو تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کو اور اس کے سرپرست اعلیٰ عبد علی صابری صاحب سرپرست محترم منظور احمد فریدی صاحب یہ فریدی برادران کو صابری برادران ہو یہ سب ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں پوری ٹیم کو روح رمضان کی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے رفتیں عطا فرمائے دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے میرے عارف کھڑی میرے جد امجد رومی کشمیر آپ فرماؤندے نے مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے صبر بیری دا ویخ محمد نیکیاں کر دی جاوے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی رنجشیں چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے ان سے دور ہو کر بس
رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے، جس کا دوسرا اشرہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کی دعا ہے۔ نماز تراویح، قیام اللیل اور سحری و افطار میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ میرے پورے مہمان جتنے بھی سیٹ پر موجود ہیں ان کو اور مجھ کو اجازت دیجیے۔ علامہ فاروق مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے مزمل انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہارون بھائی ہمارے موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کلام کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہارون بھائی کا ایک کلام ہوگا، اور مجھے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ غلام غوث۔ اور ایک اور اعلان بھی سماعت کر لیجئے، یہی پروگرام جو ہے جس کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، جو دوست رہ چکے ہیں نہ دیکھ سکیں، کل تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے یوٹیوب چینل سے یہ ریکارڈنگ جو ہے ریلیز کی جائے گی، ٹیلی کاسٹ کی جائے گی کل 5 بجے افطار سے پہلے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، سب دوست اس کو سبسکرائب بھی کریں، چینل کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اور ہارون قادری صاحب بسم اللہ جی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، علم ایسا بھی نہ ہو خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا
کرے